ارحامکم ارحامکم، اپنی رشتہ داریوں کا خیال کرنا، اپنی رشتہ داریوں کا خیال کرنا۔ رسول کریم علیہ السلام نے خالہ کو ماں کا درجہ دیا، چچا کو باپ کا درجہ دیا۔ جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، جو چاہتا ہے اس کو رزق زیادہ ملے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ رشتہ داری کو جوڑ کے رکھے۔ اور جو چاہتا ہے کہ وہ بری موت سے بچے، دو کام کرے۔ کوئی گھر والے ایسے نہیں ہیں صلہ رحمی کرنے والے ہوں اور پھر اللہ ان کو محتاج کر دے۔ تین باتیں جس میں ہوں گی اللہ اس کا حساب کتاب آسان لے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں بھیج دے۔ حدیث مبارکہ ہے، صدقہ عام جو مسکین کو دینا ہے یہ ایک نیکی ہے، اور رشتہ دار مسکین کو صدقہ کرنا یہ دوہری نیکی ہے۔ یہ تین باتوں کی وجہ سے خاندان اور گھر آباد ہوتے ہیں، تمام انسانیت کے اعمال رب کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، اللہ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہی نہیں کرتا۔ ساری انسانیت کو اہل ایمان میں سے اللہ معاف کر دیتے ہیں، مشرک کو اور دو لڑے ہوئے آدمیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انظروا ھذین حتی یصطلحا، یہ جو دو لڑے ہوئے ہیں ذرا ان کا معاملہ بھی روک لو تا وقت کہ یہ صلح نہ کر لیں۔ قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں کہا یہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو 1 سال تک چھوڑ کے رکھا، قطع تعلقی کی، یہ ایسے ہی ہے اس نے اس کا خون بہایا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، اللہ کی رحمت والی جنت میں قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا داخل نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے سے ناراض ہو کے، جس کی بنیاد وجہ دین تھا، تو آپ نے اس سے کہا تھا میں زندگی بھر تو اس سے بات نہیں کروں گا، زندگی بھر اس سے بات نہیں کی، یہاں تک کہ وہ مر گیا تھا بیٹا۔ عبداللہ بن عمر کو ایک آدمی جو تقدیر کا منکر تھا اور بدعتی تھا، اس نے آپ کو سلام بھیجا، آپ نے پیغام بھیجا کہ میں اس بدعتی کے سلام کا جواب بھی نہیں دوں گا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، عدلے کے بدلے کا نام صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داری کو جوڑنا کیا ہے؟ صلہ رحمی جہاں سے شروع ہو رہی ہے، جہاں سے مامے، چاچے، تائے، خالائیں، پھوپھیاں، یہ سارے رشتے بن رہے ہیں، وہ ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے تو یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں میں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اسی اللہ کے نام سے ڈرتے رہو جس کا نام لے کے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نگہبان ہے۔ انسان کی تخلیق ہوتے ہی انسان فطرتاً کچھ خونی رشتہ داریاں لے کے پیدا ہوتا ہے، اور ان خونی رشتہ داریوں میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ انسان جس فیملی میں پیدا ہوتا ہے اس کے داد کے، نان کے، چچا، تایا، پھوپھو، خالائیں، ماموں، یہ تمام رشتے غیر اختیاری ہوتے ہیں۔ والدین کے بعد اس روئے زمین پہ، آسمان کے نیچے انسانوں میں سے ہمارے حسن سلوک کے اگر سب سے زیادہ کوئی حقدار ہیں ماں باپ کے بعد، تو وہ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں جہاں بھی حسن سلوک کی تاکید کی ہے، جو ترتیب بیان کی،
والدین کے بعد ذکر کیا تو رشتہ داروں کا کیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ. بنی اسرائیل کو جن باتوں کا تاکیدی حکم دیا گیا تھا اس میں بھی یہی بات تھی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. والدین کے بعد نمبر رکھا تو رشتہ داروں کا رکھا. رسول کریم علیہ السلام نے مرض الموت میں اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اپنی امت کو الوداعی جو تاکیدی باتیں کہی تھیں، جو آپ نے وصیتیں فرمائی تھیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی ارحامکم ارحامکم، اپنی رشتہ داریوں کا خیال کرنا، اپنی رشتہ داریوں کا خیال کرنا. سورہ نساء کی آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، ہر خطبہ نکاح سے پہلے اور خطبہ مسنونہ میں بھی رسول کریم علیہ السلام اس آیت مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم کر رہے ہیں کہ رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچتے رہو اور رشتہ داری کو ملا کے رکھنا. اس کو احادیث میں صلۃ الرحم کہا گیا ہے، صلہ رحمی. اور رحم سے مراد ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، 9 مہینے رہتا ہے، اس کو رحم مادر کہا جاتا ہے. تو صلہ رحمی کا معنی یہ ہوا کہ وہ تمام خونی رشتہ داریاں، چاہے ان کا تعلق ماں سے ہو یا باپ سے ہو، صلہ ان کو ملا کے رکھنا ہے، ان کو توڑنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کی، آسمان و زمین کو بنا دیا، احادیث میں آتا ہے کہ رحم رشتہ داری اس نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا. اس نے فریاد کی، اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں، لوگ تو مجھے کاٹ دیں گے، لوگ میری پاسداری نہیں کریں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تجھے ملائے گا میں اس کو اپنے ساتھ ملاؤں گا، جو تجھے توڑے گا، جو تجھے کاٹے گا، میں اس کا تعلق اپنے سے توڑ دوں گا، کاٹ دوں گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. 3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی. ان اللہ یوصیکم بآبائکم، پھر فرمایا کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر. ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے کہ ماں باپ کے بعد جو جتنا تمہارا قریبی رشتہ دار ہے اس کے حقوق کا اتنا ہی زیادہ خیال کرنا. یہ رشتہ داری کی وہ ترتیب ہے جو رسول مکرم علیہ السلام نے بیان کر دی. گویا معلوم ہوا آپ خاندان کے ساتھ بہت اچھے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. صلہ رحمی جہاں سے شروع ہو رہی ہے، جہاں سے مامے، چاچے، تائے، خالائیں، پھوپھیاں، یہ سارے رشتے بن رہے ہیں، وہ ماں باپ ہیں. اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے تو یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے. اس حدیث میں رسول کریم علیہ السلام نے پہلی 2 باتیں یہی فرمائی کہ اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری ماؤں کے بارے میں، تمہارے باپ کے بارے میں. پھر فرمایا ثم الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کا خیال کرو. بر امک و اباک، ایک حدیث میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو. و اختک و اخاک، اپنی بہن کے ساتھ نیکی کرو، اپنے بھائی کے ساتھ نیکی کرو. ثم ادناک فادناک، اس کے بعد جو جیسے جیسے تمہارے رشتوں کے قریب ہے اس کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتے رہو. یعنی سب سے پہلے صلہ رحمی کے حقدار والدین اور ہمارے بہن بھائی ہیں. اس کے بعد والد کے قریبی رشتے، ان کے بھائی، چچا، تایا اور ان کی بہنیں، پھر اسی طرح ماں کی بہنیں اور ان کے بھائی. رسول کریم علیہ السلام نے خالہ کو ماں کا درجہ دیا. نبی رحمت علیہ السلام نے چچا کو باپ کا درجہ دیا.
گویا باپ کے احترام میں جس طرح ہم کوئی کمی نہیں لاتے، دین ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ چچا تایا کا ادب بھی ہم اسی طرح کریں۔ ایک صحابی نے جب آپ سے پوچھا اللہ کے رسول جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شریک کسی کو نہ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، اور چوتھی بات اس میں فرمائی کہ صلہ رحمی کرتے رہنا۔ احادیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جتنی تاکید کی ہے، آج ہمارا معاشرہ اتنا ہی قطع تعلقی کا شکار ہے، سب سے زیادہ تو وہ اپنے خاندان سے۔ رسول کریم علیہ السلام نے تو فرمایا تھا تعلموا من انسابکم، اپنے نسب سیکھے کرو، جانا کرو، اپنے خاندان کی لڑیاں بڑوں سے پوچھا کرو۔ کیوں؟ فرمایا ما تصلون به ارحامکم، تاکہ تم ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر سکو۔ اور صلہ رحمی کے 3 فوائد اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائے، فإن صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل، صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت بڑھتی ہے۔ مسرات فی المال، تمہاری دولت تمہارے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ منسعۃ فی الاثر، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، تمہاری عمریں اللہ کی ذات لمبی کر دیتی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، جو چاہتا ہے اس کو رزق زیادہ ملے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ رشتہ داری کو جوڑ کے رکھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے اس کو رزق زیادہ ملے، جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر لمبی ہو، اور جو چاہتا ہے کہ وہ بری موت سے بچے، 2 کام کرے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اللہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے اور صلہ رحمی کرے، رشتہ داری کو جوڑ کے رکھے۔ سعید ابن المسیب سید التابعین کہا جاتا ہے ان کو۔ ان کے سامنے ایک شخصیت کا تذکرہ ہوا کہ وہ بیٹھے تھے اور اوپر چھت گری ہے، فوت ہو گئے، تو فرمانے لگے کہ جا کے دیکھو وہ فوت نہیں ہوئے۔ لوگ آئے اور وہ جو اوپر ملبہ وغیرہ گرا تھا اس کو ہٹایا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ موت تو بڑی دور کی بات تھی، ان کی ایک انگلی تک نہیں ٹوٹی تھی۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ یہ فوت نہیں ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ آدمی صلہ رحمی کرنے والا ہے، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا صلہ رحمی کرنے والے کی کبھی بری موت نہیں آ سکتی۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صلۃ الرحم، صلہ رحمی کرنا، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق والا معاملہ کرنا، وحسن الجوار، اور اچھا ہمسایہ، یہ 3 باتوں کی وجہ سے خاندان اور گھر آباد ہوتے ہیں اور انسانوں کی عمریں لمبی ہو جاتی ہیں۔ صلہ رحمی اتنی بڑی عبادت ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی نیکی کا کام جس کا بدلہ اللہ انسان کو دنیا میں دیتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، دنیا میں اللہ اس کا بدلہ دے کے رہتے ہیں۔ اور اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ بعض دفعہ گھر والے فاجر ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، گنہگار ہونے کے باوجود صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ ان کو مال و دولت میں اتنا اضافہ کر دیتے ہیں اور اللہ ان کے افراد کی تعداد میں اضافہ کر دیتے ہیں صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے۔ مزید آپ نے اس حدیث میں فرمایا کوئی گھر والے ایسے نہیں ہیں صلہ رحمی کرنے والے ہوں اور پھر اللہ ان کو محتاج کر دے، یہ غریب ہو جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ فرما کون رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا فرمایا وہی ہے، جن کا فرمان اللہ رب العزت کی
تعلیمات کی روشنی میں منظوری کے بعد وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو فرماتے ہیں وہ وحی الہی کی روشنی میں فرماتے ہیں۔ تو بطور مسلمان کے اگر ہمارا ایمان ہے ان باتوں پہ کہ رسول رحمت علیہ السلام کی یہ تمام باتیں درست ہیں، سچی ہیں، تو پھر کون سی بات ہے جو صلہ رحمی کرنے سے ہمیں روکتی ہے؟ اللہ زندگی میں بھی برکتیں عطا کر دیتے ہیں، مال میں بھی برکتیں، اور جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے سوال جواب ہونے لگتا ہے، سب سے پہلے نماز آتی ہے، اس مومن آدمی کی سر پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ آتا ہے دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف، اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، صحیح ترین حدیث ہے، دیگر خیر کے کام، احسان، صدقہ اور صلہ رحمی یہ آتے ہیں، یہ انسان کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کے اس حساب کتاب کو آسان بنانے کے لیے، اس کو نجات دلانے کے لیے۔ اور جہاں تک روز محشر کی بات ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ الجنۃ برحمتہ، تین باتیں جس میں ہوں گی اللہ اس کا حساب کتاب آسان لیں، اللہ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں بھیج دے۔ آپ نے فرمایا، تعطی من حرمک، جو تمہیں کسی چیز سے محروم کرے تم اس کو وہ چیز عطا کر دو۔ بڑی مشکل بات ہے، ہم کسی سے کچھ مانگیں وہ نہ دیں، اور جب وہ ہم سے مانگے تو ہم بدلہ لیتے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں کسی نے کچھ نہیں دیا جب ضرورت مند تھے، جب تم سے وہ مانگے تم عطا کر دو۔ تعفو عمن ظالمک، جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ تصل من قطعک، جو تم سے قطع تعلقی کرے، رشتہ داری کو توڑے، تم اس سے رشتہ داری کو جوڑو۔ اچھا، ان تمام باتوں میں یہ بات کہیں پر نہیں کہی گئی کہ رشتہ داری اسی سے بنانی ہے جو تم سے بنائے۔ ہماری رشتہ داری ٹوٹنے کی بڑی وجہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں او میرے نال انج کر رہے، میں تو بڑا اچھا ہوں، وہ بندہ اچھا نہیں ہے۔ اب میں نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، تو یہ جو اتنا اجر رکھے، اگر وہ برا ہے تو آپ بھی برے بن جائیں، تو آپ میں اور اس میں فرق کیا ہوا؟ رسول کریم علیہ السلام نے تو فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، عدلے کے بدلے کا نام رشتہ داری نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں ہے۔ وہ سلام لے رہا ہے، میں بھی سلام لے رہا ہوں، وہ شادی پہ آ گیا، میں بھی شادی پہ جاؤں گا، وہ نہیں آیا، میں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ صلہ رحمی کون سی ہے؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، عدلے کے بدلے کا نام صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داری کو جوڑنا کیا ہے؟ وہ تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرے، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ویسے جائزہ لیجئے، سب سے پہلے اپنی فیملی کا، خاندان کا، پھر پورے معاشرے کا۔ ہمارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے لوگ ہیں، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ ہم وہ امت ہیں رسول اللہ کی، میں اکثر کہتا ہوں، جس نے اپنے نبی کے نام پر بہت بڑا دھبا لگوایا آج کی امت نے۔ یہ کہتے ہیں تمہارے لیے بہترین اسوہ نمونہ جناب رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ کے فرمان میں سے ایک بات نہیں مانتے، ہمیشہ اپنی انا، ہم اپنی ضد کو، ہٹ درمی کو آگے رکھتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے برتاؤ ہوں گے، اور بھائی یہ خونی رشتہ داری ہے، اور خونی رشتہ داری بدلی نہیں جا سکتی، یہ رب کی بنائی ہوئی ہے۔ جو رب نے بنائی ہے اس کو اگر آپ توڑتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا تھا رحم کو، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا، میں ایسے بندے کا اپنے ساتھ تعلق رکھنا پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ میری آپ کی سوچ کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو رب رسول کا حکم ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا تھا، اللہ کے رسول میرے ایک رشتہ دار ہیں، میں صلہ رحمی کرتا ہوں، رشتہ داری کو جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں۔
اللہ کے رسول میں اچھا برتاؤ کرتا ہوں، مجھے جواب میں برے برتاؤ کا سامنا ہے۔ اللہ کے رسول میں تحمل بردباری سے کام لیتا ہوں، وہ لڑاکا ہے، وہ جہالت سے کام لیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا سنہری تعلیمات ہیں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بدلے میں تم بھی ایسا کر لو، آپ نے فرمایا جیسا تو نے کہا اگر حقیقت ایسی ہے تو اے میرے صحابی یاد رکھو، تمہارے اس صبر پہ اور تمہارے اس نیکی پہ اس کے منہ میں خاک، اس کے منہ میں مٹی، اور اللہ تمہارے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے، جب تک تم انہی اداؤں پہ لگے رہو گے۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ اور صلہ رحمی کی جو مختلف صورتیں ہیں، اگر کسی کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ کوئی تعلق نہیں بھی بن پاتا تو کم سے کم یہ کہا کہ سلام دعا کو ختم نہیں کرنا۔ بلو ارحامکم ولو بالسلام، اپنی رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھو خواہ سلام کے ذریعے ہی۔ صلہ رحمی کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرنا، فون پہ بات چیت کرنا، حال احوال پوچھنا، بیمار ہو جائیں ان کی تیمارداری کرنا، یہ صلہ رحمی کا بنیادی تقاضا ہے۔ چلے دور ہیں آپ، وہاں تک نہیں جا سکتے، فون موجود ہے۔ دوسرا صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ بڑوں کی عزت کریں بھی اور اپنی اولاد کو تعلیم دیں۔ آپ عزت بڑوں کی کریں گے تو اپنی اولادوں کو بڑوں کی تعظیم کرنے کا سبق ملے گا۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا لیس منا، اس آدمی کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، چھوٹا ہو کے بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، تعظیم نہیں کرتا، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور بڑوں کی توقیر سکھانی کس نے تھی؟ ماں باپ نے۔ اگر ماں باپ بیٹھ کے خود ہی خاندان کے بارے میں غیبتیں چل رہی ہیں، پلاننگ چل رہی ہیں، تو اولاد کو آپ کیا سبق دے رہے ہیں؟ بچوں کو تو آپ نے خود پوری ٹریننگ دی ہے کہ نہیں خاندان کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھنی۔ اور بھی ایک بات سن لیں، رشتہ دار ننیال ہوں یا دودیال ہوں، دونوں کے ساتھ احسان کرنا یہ ایک جیسا ہے۔ اللہ ہماری ماؤں کو سلامت رکھے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہماری مائیں ہمیں کیسی اکیڈمیاں پڑھاتی ہیں کہ ہمارا زیادہ تعلق نانکوں کے ساتھ ہوتا ہے، دادکوں کے ساتھ ویسا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ چچے تائے کے ساتھ ویسا نہیں ہوتا برتاؤ۔ تو ان کی عزت، ان کی توقیر کرنا، یہ بڑوں کو بچوں کے سامنے بیٹھ کے ایسے واقعات اور تعلیم تربیت کے طور پہ سمجھانا چاہیے، سکھانا چاہیے۔ اور اگر اختلافات ہوں تو ماں باپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ اولاد کے سامنے بیٹھ کے سارا شجرہ نسب کھول کے ان کو گالم گلوچ اور ان کے خلاف پلاننگ کر رہے ہوں۔ بعض دفعہ اختلافات ہو جاتے ہیں۔ صلہ رحمی کا تیسرا بنیادی ادب یہ ہے کہ آپ ان کی مالی مدد کریں۔ اگر وہ ضرورت مند ہیں اور آپ اس لائق ہیں کہ ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں، تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے، اپنی فیملی کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو کچھ عطا کریں۔ حدیث مبارکہ ہے، صدقہ عام جو مسکین کو دینا ہے یہ ایک نیکی ہے، اور رشتہ دار مسکین کو صدقہ کرنا یہ دوہری نیکی ہے، ایک صدقہ اور ایک صلہ رحمی رشتہ داری۔ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی تھی، اللہ کی راہ میں آزاد کر دی۔ رسول کریم علیہ السلام جب ان کے ہاں باری والے دن تشریف لائے تو سیدہ میمونہ نے ذکر کیا، اللہ کے رسول فلاں فلاں لونڈی میں نے اللہ کی راہ میں دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا میمونہ اگر تو اپنے ماموں کو دیتی، خاندان والوں کو، یہ تیرے لیے زیادہ بڑا اجر ہوتا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیروحا نامی باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا تھا، اللہ کے رسول میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جس کو چاہیں دے دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے رشتہ داروں کو جا کے دو۔
اور انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو وہ باغ دیا تھا. ماشاءاللہ ہم لوگ مسجد کو فنڈ دیتے ہیں، مدرسوں کو فنڈ دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اللہ قبول کرے. ہم مسکینوں کو، سائلین کو فنڈ دیتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ دار بیچارے منہ ہی تکتے رہ جاتے ہیں. یہ کون سی نیکی ہے؟ یہ کون سا نیکی کا تصور ہے؟ تو صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنا یہ ہے کہ اگر رشتہ دار کمزور ہیں ان کا خیال کریں. اللہ نے 2 اجر رکھے، اور اگر وہ بیمار ہیں ان کی بیماری میں ان کے کام آئیں. شادی کا موقع ہے، نیوندرے کے لیے نہیں، واپس لینے کے لیے نہیں، ان کی ہیلپ کے طور پہ پیسے دیں. ہم بھی پیسے دیتے ہیں، سلامیاں بھی دیتے ہیں، بڑے چودھری بنتے ہیں، جناب وہ میں نے 10,000 دی سلامی تے نیوندرا پا چھڑے. لیکن حالت یہ ہے کہ وہ پیسے دے کیوں رہے ہیں؟ واپس لینے کے لیے. ساتھ میں اپنے گھر میں بھی آ کے لکھ لیتے ہیں اینے میں دیتے نے، اور اگر وہ آ کے کم دیں، ڈبل نہ کریں، تو ہم ان کی طرف میسج بھیج دیتے ہیں بھی اینے تو میرے پیسے آئے ہوئے سی. سبحان اللہ، کیسی صلہ رحمی ہے بھائی! یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر غریب ہیں ان کی مدد کریں، یہ آپ کی طرف سے ان کے لیے صدقہ ہوگا. بیمار ہیں، اللہ نے کچھ عطا کیا ہے، ان کو میڈیسن کے لیے ان کی ضرورت کے طور پہ ان کے کام آئیں. جو ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں، قطع رحمی اس کو بولتے ہیں. یہ کتنا بڑا جرم ہے قطع رحمی، رشتہ داری کو کاٹ ہی دینا، سلام دعا ہی ختم کر دینا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابغض الاعمال الی اللہ الاشراک باللہ وقطیعۃ الرحم. اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ عمل، پہلے نمبر پہ شرک اور دوسرے نمبر پہ رشتہ داری کو توڑ دینا، قطع رحمی کرنا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر جمعرات کو، یعنی شب جمعہ کو، تمام انسانیت کے اعمال رب کے ہاں پیش ہوتے ہیں. فلا يقبل عمل قاطع رحم، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، اللہ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہی نہیں کرتا. اور بڑی معروف حدیث ہے، ہر سوموار اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تمام کے تمام اہل توحید کو معاف کر دیتے ہیں. صرف 2 کو معاف نہیں کیا جاتا، ایک جو شرک کر رہا ہو، اور دوسرے وہ 2 آدمی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور 3 دن سے زیادہ ان کو ٹائم ہو گئے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں ساری انسانیت کو، اہل ایمان میں سے اللہ معاف کر دیتے ہیں. مشرک کو اور 2 لڑے ہوئے آدمیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انظروا ھذین حتی یصطلحا، یہ جو 2 لڑے ہوئے ہیں ذرا ان کا معاملہ بھی روک لو تا وقتے کے یہ صلح نہ کر لیں. لڑائی جھگڑا ہو جانا، غصہ آ جانا انسانی فطرت میں ہے، لیکن 3 دن کی اسلام نے ڈیڈ لائن رکھی ہے. لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال ہی نہیں ہے کیا یہ 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلقی کرے کسی مسلمان سے. 3 راتوں سے زیادہ. ایک دن اس کی اگر لڑائی جھگڑا ہو گیا غصے میں، دوسرے دن اس کا غصہ کم ہوا، اس نے سوچا، تیسرے دن اس نے صلح کر لی بس. اگر 3 دن کے بعد ذاتی کسی بات کے لیے اس نے قطع تعلقی کر کے رکھی، حدیث مبارکہ کی روح سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کے معاملے کو ابھی مؤخر کر دیتے ہیں تا وقت کہ یہ صلح نہ کر لیں. قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں کہا یہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے، اسلام سے آؤٹ ہو گئے. بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ نواقض اسلام ہیں، ان کے کرنے سے انسان کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، یہ اسلام سے نکل جاتا ہے تا وقت کہ یہ توبہ طائب ہو کے اپنے اس عمل سے رجوع نہ کر لے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو ان رجلین دخلا فی الاسلام فاحتجرا، ایسے 2 آدمی جو مسلمان ہوئے پھر آپس میں انہوں نے لڑائی کی، لکان احدہما خارجا من الاسلام، ان 2 میں سے جو ظلم کر رہا تھا یہ اسلام سے خارج ہو گیا.
حتی یرجع، یہاں تک کہ یہ اپنے اس ظلم سے واپس آ کے رجوع کر لے، یہ صلح کر لے۔ تو سوچنے کی بات ہے، یہ تو عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے، عام مسلمان کی بات ہے کہ اگر کسی سے ذاتی کسی وجہ سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کر رکھی ہے تو اعمال ہی قبول نہیں ہوتے۔ اور اگر خونی رشتہ داری ہو، مامے چاچے تائے ہوں، پھپھیاں خالائیں ہوں، تو مجھے بتائیں ان سے اگر کئی سال سے لڑائی کیے ہوئے ہیں تو پھر خود اپنا جائزہ لے لیں ان حدیث کی روشنی میں۔ سال ہو گئے ہیں جناب، سگی خونی رشتہ داریاں ہیں اور سلام لینا گوارا نہیں ہے۔ کئی عیدیں آئی ہیں، کئی سال گزر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں دی شکل ویکھنا گوارا نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو 1 سال تک چھوڑ کے رکھا، قطع تعلقی کی، یہ ایسے ہی ہے اس نے اس کا خون بہایا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، اللہ کی رحمت والی جنت میں قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا داخل نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا عمل جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن اتنی سخت سزا، وجہ یہ ہے، میں نے ابتدا میں عرض کیا، یہ خونی رشتہ داریاں رب کی بنائی ہوئی ہیں، یہ ہماری اختیاری نہیں ہے۔ ایک رشتہ داری اختیاری ہوتی ہے جو شادی کے بعد بنتی ہے سسرالی خاندان میں، تو جو رب کی بنائی ہوئی نظام قدرت کو بدلنے والا، فطرت کو بدلنے والا، اس کی اللہ نے اسی لیے اتنی بدترین سزا رکھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے بارہا قسم اٹھا کے فرمایا اس کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ پوچھا تھا صحابی نے اللہ کے رسول کون بد نصیب ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ تنگ ہے۔ اب میں اسی بات کو ذرا آگے بڑھا کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ رشتہ داروں کے حقوق ہمسایوں کی طرح بہت زیادہ ہیں، یہ تو خونی رشتہ دار ہیں۔ اگر ہمارے رشتہ دار، خونی رشتہ دار ہم سے تنگ ہوں تو پھر یہ کون سا ایمان ہے؟ اسی کے ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کسی سے ناراضگی کی وجہ ذاتی نہیں ہے، وجہ دین ہے، اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر بعض صورتوں میں کئی سال تک بھی کسی سے ناراضگی رکھنا جائز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے وہ اصحاب جو تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے 3، آپ نے ان سے 50 دن تک قطع تعلقی رکھا۔ آپ نے اپنی بیویوں سے 40 دن تک قطع تعلقی رکھا، وہ جو واقعہ ایلا کا ہوا تھا، جو آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیویوں سے دور رہوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے سے ناراض ہو کے، جس کی بنیاد دین، وجہ دین تھا، وجہ اللہ کو راضی کرنا تھا، تو آپ نے اس سے کہا تھا میں زندگی بھر تو اس سے بات نہیں کروں گا، زندگی بھر اس سے بات نہیں کی، یہاں تک کہ وہ مر گیا تھا بیٹا۔ سبب دین تھا، ہمارے سبب ذاتی ہوتے ہیں۔ وہ ہماری شادی پہ نہیں آیا، او میں بس جینا مرنا ختم ہے، وہ شادی پہ نہیں آیا اور ہم نے مرگ پر بھی نہیں جانا، شادی پر بھی نہیں، فوتگی پر، کیونکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داؤد شریف میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ایسا آدمی ہے جو سر عام دین کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء اڑاتا ہے، آپ ضرور اس کو دین کی تبلیغ کریں، اصلاح کی غرض سے اس کو قریب کریں، لیکن اگر اس کو اصلاح کی غرض سے بتانے کے لیے اگر آپ اس سے قطع تعلقی بھی کر لیتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کو ایک آدمی جو تقدیر کا منکر تھا اور بدعتی تھا، اس نے آپ کو سلام بھیجا، آپ نے پیغام بھیجا کہ میں اس بدعتی کے سلام کا جواب بھی نہیں دوں گا، سلام کے جواب کا بھی فرمایا کہ میں جواب دینے کا بھی روادار نہیں ہوں اس کا۔ کیوں؟ بنیاد کیا تھی کہ وہ دین میں اضافہ کرنے والا تھا۔ تو اگر مقصد دین داری ہو تو ایسی صورت میں کسی کے ساتھ اصلاح کی غرض سے 3 دن سے زیادہ بھی قطع تعلقی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر معاملہ ہمارا ذاتی ہو، ہماری ذات ہو، تو پھر 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں 3 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے،
آپ بہت زیادہ قریب نہیں ہونا چاہتے نہ ہو، لیکن کم سے کم آپ سلام دعا تو رکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 دن اگر ہو جائیں، جس سے ناراضگی ہے اس سے ملو، اس کو سلام کہو، اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا، یہ سارا کا سارا گناہ اس پہ۔ کوئی جیسا بھی ہو، جب بھی وہ ہم سے ملے ہمیں اس کو سلام کہہ دینا چاہیے، بس۔ وہ معاف کرے نہ کرے یہ اس کا اختیار ہے۔ اخیر پہ 1-2 نقطے کی جو باتیں ہیں، ایک تو ہمارے ہاں جو قطع رحمی ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ یہ بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، خونی رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنا، قطع تعلقی کرنا۔ دوسری جو وجہ ہے وہ ہماری ضد ہوتی ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، درگزر نہیں کرتے۔ یاد رکھیے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، افراد کا مجموعہ معاشرہ کہلاتا ہے، اور مل جل کے وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ 2 برتن بھی پڑے ہوں تو وہ بھی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ تو معاشرے میں جہاں پہ رہتے ہیں باتیں تو ہوتی ہیں، لوگ کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بہترین مومن اس کو قرار دیا ہے جو معاشرے میں مل کے رہے لیکن لوگوں کی اذیتوں پہ صبر کرے۔ یہ اس مومن سے بہتر ہے جو الگ تھلگ ہو جائے، ہر بات پہ ریئیکٹ کرے، ہر بات کا جواب دے، ہر بات پہ لڑائی جھگڑا کرے۔ یہ کوئی مومن اچھا نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، ہمارے ہاں قطع تعلقی ہونے کی ایک بڑی وجہ ہمارے سٹیٹس بھی ہے۔ ایک کو اللہ نے کچھ زیادہ نواز دیا، ایک غریب آدمی ہے، پیسے کی وجہ سے، گاڑی کی وجہ سے، گھر بار کی وجہ سے غریب رشتہ داروں سے اپنا تعلق رکھنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی کا جو حکم کلام پاک میں، احادیث پاک میں اتنی تاکید سے دیا گیا ہے، ہمیں رشتہ داریوں کو اللہ جوڑنے والا بنائے، رشتہ داری کو توڑنے والا اللہ ہمیں نہ بنائے، اور جو ہماری غلطیاں ہیں اللہ ان کی اصلاح فرمائے۔ ایک اچھا مسلمان بننے کی اللہ کی ذات ہمیں توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔